اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے گزارش ہے کہ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج۔ مومنین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ آج جس موضوع کو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک فلم کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو لے کر کہ جس کا نام تھا دی لیڈی آف ہیون، جنتی عورت۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت پر، بلکہ آپ کی زندگی میں جو حالات آپ کے سامنے گزرے ہیں، تو جیسے ہی وہ فلم ریلیز ہوئی اور عوام تک جب اس فلم کے حالات پہنچے، اس کی ہسٹری پہنچی، اس کی جانکاری معلومات پہنچی، تو لوگوں کو کافی ٹھیس پہنچی، انہیں تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے خلیفاؤں کے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ تو آج وہ فلم دیکھنے کے بعد جو ہے یہ دل چاہا کہ وہ جانکاری آپ تک بھی پہنچائی جائے کہ جو اس میں حق ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ فلم جو ہے شیعوں نے بنائی ہے، شیعہ خیر البریہ جو مکتب رکھتے ہیں انہوں نے بنائی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ پوری فلم شیعہ کی تاریخ سے نہیں بنائی گئی، شیعہ کی کتابوں سے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس میں کافی حد تک 80% سے زیادہ اس میں جو کتابوں کے ریفرنس مل رہے ہیں، جس میں وہ جو پردے پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس میں 80% سے زیادہ وہ ساری چیزیں اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آج میں اسی پہ تھوڑا سا خلاصہ کروں گا تاکہ اگر کسی کو غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ ہاں، کچھ چیزیں اس میں جو نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، ایمانداری سے، ذرا بھی بے ایمانی نہیں، ذرا بھی منافقت نہیں، جو ہونا چاہیے وہ میں ضرور آپ کے سامنے عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی شان، جن کے فضائل کا کوئی انکاری نہیں، البتہ آپ پر جو مصائب گزرے ہیں، آپ پر جو ظلم و ستم ہوئے،
جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وہ امت نے جو آپ سے سلوک کیا، کچھ لوگ اس کے انکاری ضرور ہیں، بلکہ کثرت پائی جاتی ہے، زیادہ تر لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جو اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ پہ کوئی ظلم ہوا یا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، وہ نہیں مانتے۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف جہالت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر کتابوں سے قربت ہوتی، کتابیں جانتے ہوتے، حدیث، خود آپ کی اپنی کتابیں، جن میں سے میں ایک کتاب تو یہاں پہ 1 2 3 کتابیں یہاں پہ ہیں میرے پاس، 1 2 3 کتابیں ضروری ہے۔ یہ شاید آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بخاری شریف ہے، اور صحیح بخاری شریف مسلمانوں کے نزدیک قرآن کے بعد اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بخاری میں بھی ایسی کئی باتیں ہیں کہ جسے چھپایا گیا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پر بھی تھوڑی سی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی خلاصے کروں۔ تو سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان کا، جن کی فضیلت کا کوئی انکاری نہیں، لیکن آپ کے مصائب کا لوگ کثرت سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ فلم جو ہے دا لیڈی آف ہیون، سیدہ کائنات کی سیرت پہ، آپ کی زندگی پہ جو بنی، بہت ہی شارٹ فلم ہے، زیادہ بڑی فلم نہیں ہے، یہ 2 سوا 2 گھنٹے کے آس پاس ہے، اور یقین مانیں کہ کچھ ان میں کچھ ایسا بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہونے سے آپ کو نہیں روک پائے گی۔ واقعی میں وہ جو چیزیں جو انہوں نے دکھائی ہے، جو فلمائی ہے، تو یہ بالکل سیرت کے مطابق ہے، تاریخ کے کتابوں کے مطابق ہے، نہ کہ کوئی جو ہے من گھڑت باتیں۔ یہ فلم بنائی ہے شیعہ نے، لیکن میں چونکہ عرض کر چکا، دوبارہ میں عرض کر دوں کہ 80% سے زیادہ اس میں جو کتابوں کے ریفرنس مل رہے ہیں، اس فلم میں جو 80% سے زیادہ جن کتابوں کے ریفرنس میچ ہوتے ہیں، وہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ یہ فلم جہاں سے شروع ہوتی ہے، میں یہاں پہ کوئی ریویو کرنے نہیں آیا فلم کا، میں آپ کو جہاں سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی سیرت کا اس فلم میں آغاز ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، وہ میں شروع میں بتا دوں کہ سب سے پہلے تو اس فلم کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور کچھ حد تک جو ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، سیدہ کائنات کا کچھ حد تک، لیکن امیر المؤمنین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل صاف چہرہ دکھایا گیا، جو کہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ یہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے، میں وہ آپ کو پہلے صاف کر دوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی میں بھی، کسی بھی معصوم کے علاوہ کسی میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بھی بیٹھے۔ تو اب جہاں پہ وہ رسالت مآب کی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر وہ آپ کا چہرہ لے کے وہ آپ کے کردار کو کیسے پلے کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ کی سیرت پہ چل کے، سنت پہ عمل کر کے رسول اللہ کا امتی اور رسول اللہ کے قریب ترین ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور معذرت کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے حضرت ابو بکر کا بھی چہرہ دکھایا، چونکہ وہ تو عام بات ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا چہرہ دکھایا ہے، اور جو ہے بی بی عائشہ کا بھی چہرہ دکھایا ہے، خالد بن ولید کو بھی دکھایا ہے، حضرت عثمان کو بھی غالباً دکھا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اب چونکہ ہیرو اور اچھے کریکٹر اگر اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، اور جن کے خلاف یہ فلم بنائی گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ولن ہوں گے، تو اب ولن کے چہرے تو پھر خاص طور پہ اچھے نہیں ہوا کرتے۔ کوئی بھی فلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، جو بھی ہو، تو ان میں ولن کے چہرے جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس فلم کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے کہ جو ہے ان چہروں کو کچھ زیادہ ہی
ڈراونا دکھایا گیا، تو جو کہ ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اہل سنت کی اس میں دل آزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام سے واقعی میں محبت اور مودت رکھتے ہیں تو آپ کو اہل بیت کے دشمنوں سے رائے کے دانے برابر بھی محبت نہیں ہونی چاہیے، ان سے لگاؤ نہیں ہونی چاہیے، نہ ان کی صورت سے نہ ان کی سیرت سے۔ تو چلو جو بھی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ، لیکن پھر بھی چونکہ پتہ چلے، اگر وہ ان سب میں اگر سارے ہی چہرے اچھے دکھانے کے تو کیسے پتہ چلے گا؟ سارے ہی چہرے اگر اچھے دکھا دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون؟ تو یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی الگ رکھا ہے کہ ان کا چہرہ تھوڑا سا الگ دکھائی دے، تو یہ بھی کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پھر بھی اگر کچھ چہرے تھوڑے سے اچھے رہتے تو کیا اہل سنت بھی اسے دیکھ پاتے اور اسے تھوڑا سا سیکھ پاتے۔ خیر جو بھی اللہ ان کی توفیق میں اضافہ کرے، کہ اللہ مسلمانوں کو حق سمجھنے کی اور جو ہے حق کو تسلیم کرنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہجرت سے بات شروع ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے مکہ سے تشریف لے مدینہ، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام پر جو ہے آپ مولا علی علیہ السلام کے سپرد عورتوں کو کیا، اور امانتیں بھی اور عورتیں بھی، اور سیدہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تمام عورتیں اور سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں جلدی آگے بڑھوں گا، آپ کا زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، لیکن آخری جو حصہ ہمارا اس گفتگو کا رہے گا وہ بہت ہی اہم رہے گا۔ آپ کو بھی پتہ ہے جس نے وہ فلم دیکھی ہے، اور اگر نہیں بھی دیکھی تو یہ آپ جو ہے اس مجلس کو سننے کے بعد ضرور ایک مرتبہ دیکھیے گا، تاکہ تھوڑا آپ کے لیے وہ بات اور تازہ ہو جائے۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد آپ کو اتنی یاد نہیں رہتی جتنی دیکھنے کے بعد آپ اس کو آسانی سے یاد رکھ پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہجرت کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی زرع بیچ کے آتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل عام ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ اس کے بعد اب مسئلہ آتا ہے جنگ احد کا۔ اس میں بالکل آگے ایک جنگ کے بعد کا فوراً دوسرا ہی جو ہے جنگ کا اس میں واقعہ دکھایا جاتا ہے، جنگ احد کا۔ جنگ بدر نہیں دکھائی جاتی، جنگ احد دکھائی جاتی ہے۔ اب جنگ احد میں اب اہل سنت کو ممکن ہے کہ انہیں لگتا ہو کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ اس میں جو دکھایا گیا، جو سین فلمایا گیا ہے، وہ کچھ بھی اس میں غلط نہیں، بلکہ بعین ہی اہل سنت کی کتابوں کے لفظ اس میں میچ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 50 لوگوں کو آپ نے ٹیکرے پہ کھڑا کیا تھا کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ٹیکرے پہ، ان ٹیلے پہ کھڑے رہنے والوں سے فرمایا تھا کہ اگر ہم انہیں مارتے مارتے اگر مکہ تک بھی پہنچ جائیں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر یہ ہمیں مارتے مارتے مدینے تک پہنچا دے پھر بھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ہوا ایسا کہ مال کے لالچ میں جیسے ہی مسلمان غالب آنے لگے مشرکین پہ، کفاروں پہ، جب غالب آنے لگے، ان پہ فتح انہیں لگا کہ ہم جیت رہے ہیں، تو اب یہ مال غنیمت کے لالچ میں دوڑنے لگے، لہٰذا انہوں نے پھر پیچھے سے حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی مال کے لالچ میں کہ یہ لوٹ لیں گے تو ہمارے حق میں کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، ٹیلے سے نیچے آئے، اور پھر مشرکوں نے حملہ کر دیا دوبارہ۔ جب مشرکوں نے دوبارہ حملہ کیا تو اب یہ بھاگنے لگے، یہ چھوڑ کے جانے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا کر دیا، اور فلمایا گیا ہے اس میں دی لیڈی آف ہیون میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جنگ احد سے ہم بھاگتے بھاگتے پہاڑی پہ ایسے چڑھتے تھے جیسے پہاڑی بکرا۔ یہ واقعی میں اہل سنت نے لکھا ہے، یہ کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں، یہ لکھا ہے کتاب میں۔
اگر کوئی چاہے تو تفسیر در منصور اٹھا کے خود بھی دیکھ سکتا ہے، اور گوگل پہ آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ اس کی PDF بھی مل جائے گی۔ تو اب کتاب میں جب لکھا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں یہ دل آزاری کر دی، یہ ٹھیس پہنچا دی، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ حضرت عمر اس طرح سے احد کے میدان سے بھاگے تھے کہ جیسے پہاڑی بکرا، پہاڑ پہ ایسے چڑھ رہے تھے جیسے پہاڑی بکرا۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں، نہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی پھینکے جا رہا ہوں۔ تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ واقعی میں حقیقت ہے۔ اور دیکھیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حفاظت فرما رہے تھے، اور جب بالکل سچویشن اسلام کے ہاتھ میں آنے لگی تو اب سب بھاگے ہوئے تشریف لانے لگے، بھاگے ہوئے تشریف لانے لگے، اور پھر معاملہ جو ہے ختم ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، یہ مدارج النبوت میں محدث حق دہلوی نے لکھا، کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا، یا علی جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ میرے مولا نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کو چھوڑ کے کافر ہو جاؤں؟ اللہ اکبر، کیا میں آپ کو چھوڑ کے بھاگوں اور کافر ہو جاؤں؟ اسی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جواب کی تائید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ پھر تم میں سے جو میرے رسول کو چھوڑ کے بھاگا، جس نے پیٹھ دکھائی، تو پھر یاد رکھنا وہ کافر ہے اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس جواب کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو پھر یاد رکھنا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہاں میرے مولا نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ کے کافر ہو جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ میرے مولا آخر تک ڈٹے رہے اور آپ کا ساتھ نبھاتے رہے۔ اب چونکہ مولا علی آئے ہی رسول اللہ کی نصرت کے لیے تھے، اب وہ جس مقصد سے آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے وہ مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد خلافت تھا، وہ حکومت تھا۔ کسی جنگ میں کسی کی ٹانگ کٹی ہو، کسی جنگ میں کسی کو تلوار لگی ہو، کسی جنگ میں کسی کو تیر لگی ہو، کسی جنگ میں کسی کو بھالا لگا ہو، کسی جنگ میں کسی کو پتھر لگا ہو، نہیں۔ ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے۔ خیر، اب یہ بھاگے تھے تو بھاگے تھے، دیکھو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کتابیں گواہ ہے۔ اب آپ فلم دیکھ کے جذباتی ہو جائیں تو پھر یہ کوئی ایمانداری والی بات نہیں ہے۔ ایمانداری یہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں جلا دو، بات ختم۔ نہ کتابوں میں لکھا جاتا اور نہ پڑھا جاتا، نہ عوام کو بتایا جاتا، لہذا لکھا ہے کتاب میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگلی بات، جنگ احد کے بعد آیت تطہیر کے بارے میں۔ آیت تطہیر کا وہ منظر، اتنا خوبصورت منظر اس میں جو ہے لیا ہے، اور کافی حد تک اس میں چہرہ چھپایا بھی گیا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا، وہ جو چہرہ وہ کافی حد تک اس میں جو ہے چھپا دیا ہے۔ چادر آ گئی، کبھی روشنی آ گئی، اور وہ مکمل واقعہ حدیث قصہ والا کہ ہم نے انہی کے صدقے میں کائنات بنائے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب چیزیں میں نے انہی کے صدقے میں بنائی ہے۔ اور پھر وہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، یا اللہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، اور جو ہے ان کا خون میرا خون ہے، اور جو ان سے راضی ہے تو ان سے راضی ہو، جو ان کا دشمن ہو تو ان کا دشمن ہو، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، آیت تطہیر، حدیث قصہ۔ اس کے بعد آتا ہے مین پوائنٹ، غدیر کا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ غدیر کا بھی منظر کافی خوبصورت وہاں پہ لیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے چہرہ دکھایا، جو کہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ یہ جو چہرہ دکھایا گیا تو
تو یہ نہیں دکھانا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امیر المومنین کا، سیدہ کائنات کا، حسنین کریمین علیہ السلام کا چہرے پہ روشنی آ جاتی یا وہ بلر کر دیتے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ یہ ہو جاتا تو یہ بہتر رہتا۔ غدیر کا، اور اس کے بعد غدیر کا اعلان بھی اس میں دکھایا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے بعد جو ہے آپ پہ جو حملہ کیا گیا رات کے وقت، اس کو بھی کافی بہترین طریقے سے دکھایا گیا، ان کا حملہ کرنا اور اس کے بعد بجلی کا چمکنا، ان کا چہرہ نظر آ جانا، حذیفہ یمانی کا ان کا چہرہ یاد رکھنا، یہ سب چیزیں بھی اس میں کافی اچھی طریقے سے۔ اب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے ظاہراً بیماری کے عالم میں تھے، آپ کو شدید بخار تھا، اور اس عالم میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی دوا نہ پلائے، اور وہ بھی فلمایا گیا ہے۔ اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ یہ اہل سنت، اہل تشیع، دونوں مکتب فکر کی کتابیں اس بات کو قبول کرتی ہے، اس سے ایگری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ہی دیا گیا تھا، اور آپ کی شہادت زہر ہی سے ہوئی تھی۔ اب زہر کس نے دیا؟ میں آپ کو جو ہے ایک مجلس کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر آپ خلاصے کے ساتھ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور وہ مجلس دیکھیں۔ 28 صفر کی مجلس ہے اسی سال کی، 28 صفر، شہادت رسول خدا و شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موقع پہ مجلس پڑھی گئی تھی اسی خانقاہ پنجتن میں۔ یوٹیوب پر چینل ہے، آپ جا کے وہاں پہ چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ مکمل مجلس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا شہادت، تو اس پہ آپ کو کافی اہل سنت، تمام اہل سنت کتابیں، جس میں بخاری شریف کا بھی حوالہ، مسلم کا حوالہ، المستدرک علی صحیحین کا حوالہ، آپ کو معتبر کتابوں کے حوالوں سے جو ہے پتہ چلے گا کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا۔ فلم میں تو ہے ہی ہے، لیکن آپ تفصیل سے دیکھیں کہ کس نے زہر دیا، وہ تمام حالات۔ اب اگر ان حالات کو میں یہاں پہ بتانے لگ جاؤں گا تو آدھا پونا گھنٹہ کم سے کم ممکن ہے کہ لگ جائے، تو آپ گزارش ہے میری کہ آپ جا کے وہ مجلس ضرور دیکھیں، کافی حد تک اس میں خلاصے اور کھلے لفظوں میں، ایسا نہیں کہ اشارے اور آنکھ مار کے میں آگے بڑھ گیا، نہیں، کسی نے پہلی مرتبہ بھی اگر وہ مجلس سنی تو اسے آرام سے پتہ چلے گا کہ واقعی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے زہر دے کے شہید کیا تھا، کس کا فائدہ تھا اور کس کی یہ سازش تھی۔ اس کے بعد یہ جو ہے، میں نے چونکہ شروع میں عرض کیا تھا کہ آخری حصہ جو ہے وہ اہم ہوگا ہمارا۔ اس کے بعد اس فلم میں دکھایا جاتا ہے دا لیڈی آف ہیون۔ بار بار کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی فلم، تو یہاں پہ جو سیدہ کائنات کی سیرت پہ ایک فلم بنی ہے کچھ عرصہ پہلے، دا لیڈی آف ہیون، تو یہ اسی کا جو ہے میں آپ کو خلاصہ خصوصاً اہل سنت کی کتاب سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں بستر علالت پر تھے تو سیدہ کائنات کو، حسنین کریمین کو اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی، سیدہ کائنات سے بھی اور مولا علی علیہ السلام سے بھی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم مولا علی علیہ السلام کی بات کریں گے کہ میرے مولا سے فرمایا رسول اللہ نے کہ یا علی میرے بات تم صبر کرنا، یہ تمہارے خلاف ان کے دل میں جو بغض ہے وہ میرے بات ظاہر کریں گے۔ اہل سنت کی درجنوں کتابیں اس پر موجود ہیں، اور پچھلے سال اس معاملے میں بیان بھی کر چکا ہوں، خلافت کے ٹاپک پر 12 نشستیں اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ، 12 نشستیں۔ یہ ساری چیزیں اہل سنت کی کافی کتابوں سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام کی کم سے کم آنکھیں کھلے، چلو وہ نہ مانے نہ صحیح، مگر نفرت تو کم سے کم وہ ختم کر سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو سوچو
کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ یہ صرف کہنے اور سننے تک نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ اسے تسلیم کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی، یہ حقیقت ہے۔ ملاؤں نے آپ کو شیعہ سنی میں لڑا کے رکھ دیا تاکہ آپ حقیقت کی طرف نہ بڑھیں، تاکہ آپ اہل بیت کی طرف نہ بڑھیں، تاکہ آپ سچائی کے قریب نہ پہنچے۔ اگر آپ سچائی کے قریب، در اہل بیت کے قریب پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو سچوں اور جھوٹوں کی پہچان ہو جائے گی۔ مان لیا کہ آپ کو سچوں کی پہچان ہے، لیکن آپ جھوٹوں کو پہچاننے میں کافی زیادہ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی صدیق کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی فاروق کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی غنی کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی عادل کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی سخی کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی صحابی کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو تب پرکھ آئے گی جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہوں گے۔ اہل بیت سے جڑنے والا سچا، اہل بیت سے ٹوٹنے والا جھوٹا ہے۔ تو آپ کو ملاؤں نے صرف سچوں کی پہچان کروائی ہے، اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی، جھوٹوں کا آپ کے بارے میں ذکر نہیں کیا اس نے، اس لیے کہ جھوٹوں میں اس کے بڑے پیر نظر آتے ہیں۔ تو حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور یہ تو قرآن کا اعلان ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً جان لو کہ باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی، یا علی میرے بعد صبر کرنا، یہ لوگ تمہارے لیے جو ان کے دل میں بغض ہے وہ میرے بعد ظاہر کریں گے، مگر تم صبر کر رہا، تلوار نہ اٹھانا یا علی، صبر کرنا۔ اور مولا علی علیہ السلام کے بعد، رسول اللہ کے بعد وہ جو سچویشن آپ کے سامنے آ گئی، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور آگے ڈسکس کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت آیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کا جنازہ مبارک آپ کے حجرے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ فلمایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی ایک ایک لفظ کتاب سے لیا گیا، ایک ایک ڈائیلاگ، ایک ایک وہ جو مومنٹ ہے، وہ سب کچھ اہل سنت کی کتاب میں، شیعہ میں تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے، سقیفہ سے لے کر، سقیفہ کو لے کے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا، کچھ لوگ سقیفہ بنو سعدہ میں اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد وہاں پہ جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا، خلیفہ میں بنوں گا، خلیفہ میں بنوں گا، خلیفہ میں بنوں گا۔ اور وہاں پہ چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو ہے یہ فلم بنائی شیعہ نے ہے، 80% سے زیادہ اس میں جو ہے اہل سنت حوالے پائے جاتے ہیں، 20% جو ہے شیعہ کتاب کے حوالے۔ اگر آپ یہ دیکھ کے چھوڑ دیں کہ نہیں اس میں تو 20% شیعہ ہے، 80% اہل سنت ہے، ہم 20% چونکہ شیعہ کے تو ہم نہیں دیکھیں گے، یہ بے ایمانی ہے، یہ تمہاری حق سے منہ موڑنے کی سمجھے کہ ایک بیکار بہانہ ہے۔ حق سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے، سچائی ہے وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا تھا، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ انہوں نے رسول اللہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی، یہ ماننا پڑے گا۔ خلافت کے لیے حضرت ابو بکر و عمر نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ دیا تھا، یہ ماننا پڑے گا۔ صرف انہوں نے نہیں، کافی اور بھی اصحاب تھے، یہ ماننا پڑے گا۔ آپ چاہے جو کر لیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا حضرت ابو بکر و عمر نے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں بھی اگر یہ بات ہو تو مجھے ضرور تائید کر کے بتائیے گا، جہاں جہاں تک مومنین تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ ایک بات سوچنے والی ہے کہ جھگڑا ہوا سقیفہ بنو سعدہ میں، اور وہاں سے کسی شخص نے آ کے کس سے کہا؟ حضرت ابو بکر و عمر سے نہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ انہی کو آ کر کیوں کہا؟ غدیر میں تو حضرت ابو بکر و عمر کا اعلان ہوا نہیں تھا، غدیر میں مولائیت کا اعلان تو مولا علی کا ہوا تھا، تو کسی نے آ کے امیر المومنین سے کیوں نہ کہا؟ وفادار رسول جناب بلال سے کیوں نہ کہا؟ وفادار رسول جناب ابو ذر سے کیوں نہ کہا؟ وفادار رسول جناب سلمان محمدی سے کیوں نہ کہا؟ وفادار رسول جناب مقداد سے کیوں نہ کہا؟ وفادار رسول جناب حذیفہ یمانی سے کیوں نہ کہا؟
ان اصحاب سے کیوں نہ کہا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیوں نہ کہا گیا؟ کیوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ بنو ہاشم سے کیوں نہ کہا گیا؟ ان سے کیوں؟ اور پھر یہ تشریف لے گئے ثقیفہ بنو سعدہ میں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب یہ راز کیا ہے یہ آپ جانیں، یہ آپ خود سوچیں یہ کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، یہ آپ خود سوچیں۔ اور آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، جتنے مومنین تک میری آواز پہنچ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس معاملات میں، آپ بہت ہی زیادہ اور اچھا سوچ سکتے ہیں، مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ تو کسی نے آ کے بنو ہاشم سے کیوں نہ کہا؟ فوراً آ کے اگر کہنے والا کہتا ہے تو وہ کس سے کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر سے۔ اور پھر یہ جناب تشریف لے جاتے ہیں ثقیفہ میں، وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے، انصار میں سب سے پہلے جھگڑا تھا، خلیفہ یہ بنے گا وہ بنے گا فلانا ڈھمکنا۔ تو وہاں سے کسی نے جا کے ان کا کوئی ہوگا سپورٹر، حضرت کا، شیخ صاحب کا، حضرت ابو بکر کا یا حضرت عمر کا ہوگا کوئی، آ کے فوراً ان کے پاس آیا اور کہا کہ خلافت کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، چلیے۔ تو اب جناب چلے، تشریف لے گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو اب جا کے جناب نے فرمایا کہ جو ہے خلافت تو مہاجر کو ہی ملے گی، ہم آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، ہم نے اپنی زمین چھوڑی، ہم نے اپنا گھر چھوڑا، ہم نے اپنا وطن چھوڑا۔ اور پھر انصار نے کیا کہا؟ اچھا تم زمین چھوڑ کے آئے، تم گھر چھوڑ کے آئے، چھوڑ چھاڑ کے ادھر چلے آئے، اور تم کو یہاں رہنے کے لیے زمین کس نے دی؟ تمہیں گھر بسانے کے لیے بیویاں کس نے دی؟ انصار نے، جن کی 2 3 3 4 4 بیویاں تھیں، کسی نے 1 کسی نے 2 کسی نے 3 بیویوں کو طلاق دے کے تمہارا گھر بسایا، احسان تو ہمارا تم پر ہے۔ اگر ہم تمہیں جگہ نہ دیتے تو تم کہاں پناہ لیتے؟ تم کدھر ٹھہرتے؟ تم کہاں جگہ لیتے؟ کدھر گھر بناتے؟ کہاں بستے؟ بات ان کی بھی صحیح تھی، لہٰذا خلیفہ ہم میں سے بنے گا۔ اب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خلیفہ تو ہم میں سے ہی بنے گا۔ تو اب ان میں سے ایک بندہ اور اٹھا، ثقیفہ آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اسی ثقیفہ کی وجہ سے سیدہ کے گھر کو آگ لگی ہے، اسی ثقیفہ کی وجہ سے اہل بیت کا حق چھنا ہے، اسی ثقیفہ کی وجہ سے کربلا کی جنگ ہوئی ہے، اسی ثقیفہ کی وجہ سے جمل صفین اور نہروان ہوئی ہے، اسی ثقیفہ کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ یہ ثقیفہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ثقیفہ یہ کوئی جو ہے چلتے پھرتا ایک واقعہ ہو گیا اور پھر جو ہے معاملات ختم ہو گئے، نہیں، اب تک ثقیفہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، اب تک لوگ ثقیفہ کے نام پہ شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، انہی کی روش پہ چل رہے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک بندہ درمیان سے اٹھا اور اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک خلیفہ تم میں سے یعنی مہاجر میں سے جو ہجرت کر کے آئے یعنی حضرت ابو بکر والوں میں سے، اور ایک خلیفہ ہم میں سے یعنی انصار میں سے جو مدینے کے پراپر رہنے والے تھے۔ تو پھر جناب نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک میان میں 2 تلوار، نہ منا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو کوئی ایک ہوگا، خلیفہ ہم میں سے، وزیر تم میں سے۔ اب یہاں تو میں ہا ہا ہو جب یہ ہلہ مچا، چیخا اور چیخنے اور چلانے کی صدائیں بلند ہوئی، ہا ہو، تو اب ایک آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اٹھے جذبات کے عالم میں، جلال کے عالم میں، حضرت عمر جلال کے عالم میں اٹھے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میرے چہرے پہ ہنسی آ گئی۔ اب اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن چونکہ آگے بھی بڑھنا ہے، ممکن ہے کہ شاید کوئی حصہ ابھی کٹ کر ہو گیا ہو، تو یہ سچویشن لکھی ہے اس میں کہ یہ وہاں پہ ہو چیخنا چلانا جب ہوا تو حضرت عمر اٹھے اور سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ اے خلیفہ رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ حضرت عمر نے بعد میں جب ان کی خلافت آئی اور جب یہ سچویشن ان کے سامنے جب کھلی یاد کیا گیا تو انہوں نے حضرت عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کی جو بیعت ہوئی وہ سقیفہ کے اندر وہ ایک فتنہ تھا. آپ جسے اپنا دین کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسے برحق سمجھتے، ہم اسے اجماع سمجھتے، ہم یہ سمجھتے، پلانا سمجھتے، ڈمکنا سمجھتے، حضرت عمر اسے فتنہ سمجھتے تھے. اور یہ پتہ ہے کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح بخاری شریف. مجھے تمیز سے نام لینا چاہیے، اتنی بڑی کتاب ہے، لحاظ تو ہونا چاہیے. صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وہ جو بیعت ہوئی وہ فتنہ تھا. اب آپ جو کہہ لیں، آپ اسے برحق کہہ لیں، حضرت عمر فتنہ کہتے ہیں، تو پھر آپ بعد میں شیعوں سے تو آپ بعد میں لڑیے گا. آپ اپنی کتابیں کھول کے پڑھیے آپ کی خلافت کے بارے میں آپ کے بڑوں نے کیا کہا. تو یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ کچھ بھی منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، بسم اللہ، اعوذ باللہ، اور بیعت ہو گئی حضرت عمر کی. اور اس کے بعد دیکھا دیکھی میں آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جبرن بیعت لی گئی، لوگوں سے جبرن مار دھاڑ کے بیعت لی گئی. اور یہ بھی میں الامامت و سیاست کے حوالے سے اور الزہرا کتاب کے حوالے سے پچھلے سال یہ سب کچھ بتا چکا ہوں میں. جبرن مار دھاڑ کے بیعت لی گئی اور اس سچویشن کو فلمایا گیا ہے باقاعدہ. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف علی کو خلیفہ رسول مانتے ہیں، انہیں مارا گیا، مار کے گردن پہ تلوار رکھ کے، اور پھر بیعت لی گئی، مانو حضرت ابو بکر کو خلیفہ. اور پھر وہ کیا ہے کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی، پھر انہوں نے سر جھکا دیا، بیعت کر لی. کیا کریں، جبرن بیعت لی گئی. تو یہ تھا سقیفہ کا ماحول. اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی اہل سنت کو یہ لگے کہ یہاں پہ حضرت ابو بکر کا کردار جو ہے کوئی ظالمانہ دکھا گیا، تو نہ، ان کا رویہ تاریخ میں یہی لکھا ہے، ان کا کریکٹر اس مقام پہ یہی لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا، وہ رسول کا جنازہ چھوڑ کے دنیا کی خلافت کے لیے، حکومت کے لیے چلے گئے، اور وہ ان کی خلافت کو پھر بعد میں حضرت عمر نے فتنہ کہا، اور پھر انہوں نے جبرن بیعت لی گئی. تاریخ خلفاء میں جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، تاریخ خلفاء کے اندر بھی. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو ہے شیخ صاحب کی یا خلیفہ صاحب کی یا ان کے امام کی یا ان کے پیر کی کوئی چھوی خراب کی جا رہی ہے. نہیں، یہ لکھا ہے کتاب میں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. کسی زمانے میں ہم بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اب میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے. اسی لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے در پہ سر جھکانے کی توفیق عطا ہوئی. تو یہ آپ انکار نہیں کر سکتے اس کا، یہ لکھا ہے کتاب میں، آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کا کریکٹر یہی ہے کہ انہوں نے امت رسول سے جبرن بیعت کا مطالبہ کیا، اور وہ لے کے بھی رہے، وہ لے کے بھی رہے، بیعت انہوں نے لی. انہوں نے مدینے والوں سے جبرن بیعت لی، انہوں نے بنو ہاشم سے بھی جبرن بیعت لی، یہاں تک بنو ہاشم سے بھی جبرن بیعت لی. آپ دیکھیں کتاب میں پڑھیں عبداللہ ابن عباس نے کس طرح ان کی بیعت کی، یہ لکھا ہے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہے جبرن. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں تنہا ہوں، مجبوری میں تمہاری بیعت کر رہا ہوں. جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت کی، یہ کس نے لکھا پتہ ہے آپ کو؟ جوامع الکلم کے اندر خواجہ بندہ نواز گیسودراز سرکار نے لکھا. یہ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کوئی پھینک کے بنا رہا ہوں، نہیں، یہ لکھا ہے، میں پچھلے سال یہ سب کچھ بیان کر چکا ہوں. اب چونکہ اس کا جو ہے عوام کے اندر بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے، تاکہ ضروری ہے کہ آپ تک یہ حقائق پہنچایا جائے. اب جس تک پہنچ گیا وہ تو پہنچ گیا. اب میں رہا چھوٹا بندہ، ایک گمنام بندہ، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری آواز تو کہاں تک جائے گی؟ 10-15 بندوں تک.
لیکن اگر ان میں سے کسی ایک تک بھی اگر حق اس طرح پہنچ جائے جس طرح میری کوشش ہے، اہل بیت علیہ السلام میری زبان میں وہ تاثیر اور توفیق بخشے کہ میں لوگوں تک حق پہنچا سکوں، اس قابل مجھے بنا دے۔ کسی ایک بندے تک بھی اگر میں حق پہنچانے کے قابل ہو گیا تو بس میری زندگی تو سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہاں پہ میرا کوئی مقصد ایسا نہیں ہوتا کہ میں جو ہے کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچاؤں یا کسی کے بڑوں کی میں توہین کروں، ایسا میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ لیکن سچائی سن کے اگر آپ کو تکلیف ہو جائے تو پھر آپ اپنا علاج کریں، آپ اپنی کتابوں کو آگ لگا دیں، بات ختم، اگلی بات ہی نہیں ہوگی۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ثقیفہ بنو سعدہ کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک منظر دکھایا گیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے بکری، یہ کہتے ہیں نا کہ 10 قرآن شیعہ 40 سپارے کے ماننے والے ہیں اور جو ہے 30 سپارے بکری کھا گئی۔ تو آپ پتہ تو کریں کہ وہ کس کی بکری تھی۔ وہ یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا کہ شیعہ کے 40 سپارے ہیں اور جو ہے 10 سپارے بکری کھا گئی، گھیٹا کھا گیا، بکرا کھا گیا، وہ نہیں لکھا شیعہ کتاب میں۔ یہ لکھا ہے سنی کی کتاب میں، اور کہاں؟ ابن ماجہ میں۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی کہ میں نے تکیے کے نیچے قرآن کے کچھ صفحات رکھے تھے جسے کون کھا گیا جی؟ بکری کھا گئی۔ اب یہ کس کی بکری تھی؟ یہ شیعہ کی تھی بکری؟ نہیں، یہ بی بی عائشہ کی بکری تھی جو قرآن کھا گئی۔ تو جناب ہماری کتاب میں کوئی بکرا گھیٹا ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ کی کتاب میں بکرا بکری کی روایت ملتی ہے کہ جو قرآن آپ کا قرآن کھا گئی۔ چلو، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو یہ میں کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، واقعی میں ہے، یہ واقعی میں روایت ہے ابن ماجہ کے اندر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ نیٹ پہ بھی اگر تلاش کر کے پڑھ سکتے ہیں تو تلاش کیجیے گا ضرور، اور اگر نہ ملے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا، اور آپ قرآن جمع کر کے آپ لے گئے دربار خلافت میں، جسے تسلیم نہ کیا گیا، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ الامامت و سیاست کے اندر موجود ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے باہر لوگ اکٹھا ہوئے اور جب باہر آپ کو دھمکیاں دے کے بلانے لگے تو مولا نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک میں قرآن کو ترتیب نہ دے دوں، قرآن کو جب تک میں ترتیب نہ دے دوں تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ مولا علی علیہ السلام خود قرآن اکٹھا کر رہے تھے، اکٹھا یعنی کسی سے پوچھ کے نہیں کہ تیرے پاس 2 آیتیں تو دے دے، تیرے پاس 3 آیتیں تو دے دے، نہیں، خود مولا جانتے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کیوں، کس لیے، کس کے لیے، کیا وجہ، تاویل سے لے کے تنزیل تک سب کچھ میں علی جانتا ہوں۔ مجھ سے بہتر کوئی قرآن کا نہ جاننے والا ہے نہ پہچاننے والا، یہ تو خود مولا کا فرمان ہے۔ اور یہ اہل سنت کتاب میں لکھا ہے کہ میں قرآن کو جب تک ترتیب نہ دے دوں تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ یعنی قرآن مولا علی علیہ السلام نے خود نے جمع کیا تھا، اور یہی فلمایا گیا کہ مولا قرآن اکٹھا کر کے جمع کر کے جب آپ لے گئے دربار خلافت میں تو حضرت نے انکار کر دیا کہ ہم تو اپنا اکٹھا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں اگلی بات سیدہ کائنات، اس کے بعد جو ہے سیدہ کائنات کا رات کے وقت مسلمانوں کو، مدینے کے ان مسلمانوں کو، ان اصحاب کو کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت جو غدیر میں کی تھی اسے توڑ کے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، انہیں یاد دلایا، آپ یاد دلاتے تھے۔ اور یہ بھی الامامت و سیاست میں الزہرا، یہ دونوں اہل سنت کتاب ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہے، یہ صرف فلمایا نہیں گیا، یہ چیز لکھی بھی ہے کہ سیدہ کائنات خود
آپ جا کے وعدہ یاد دلاتے تھے کہ بھول گئے غدیر کا، اتنی جلدی وعدہ بھول گئے؟ کیا تم نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی؟ کیا تم نے علی کی مولائیت کا اقرار نہیں کیا تھا؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ لوگوں کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا انہیں جا کے سب کچھ بتاتی تھی کہ تم نے ابو بکر کی بیعت کر کیسے لی بھائی؟ ابو بکر کی بیعت کیسے کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دلیلیں ایسی پیش کی، میں قریش ہوں، میں سرکار سے زیادہ قریب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ میں وہ۔ سیدہ کائنات نے پھر امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ قربت، رشتہ داری، مقام، تو بتاؤ کہ علی سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون تھا؟ کوئی نہیں۔ علی سے زیادہ رسول اللہ کس سے محبت کرتے تھے؟ کسی سے نہیں۔ تو جس بات کو دلیل بنا کے حضرت ابو بکر نے خلافت حاصل کی، وہی بات علی کے بارے میں میں تم سے بتاتی ہوں۔ بتاؤ کون ہے علی سے قریب، رسول اللہ سے قریب علی کے علاوہ؟ تو کیا جواب تھا مسلمانوں کا جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ اگر علی اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم علی کی بیعت کرتے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کا جواب اہل سنت نے لکھا ہے، الزہرا اور الامامت والسیاست، 2 کتابیں لکھا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو، کیا علی رسول کا جنازہ چھوڑ کے دنیا کی حکومت کے لیے وہاں آ جاتا؟ علی کا جنازہ، رسول کا جنازہ چھوڑ کے علی وہاں آ جاتے؟ لہٰذا انہوں نے وہ کیا جس کی وہ سزا بھگتیں گے، اور علی نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شرکت۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات وعدہ یاد دلاتے تھے کہ کیسے بھول گئے تم لوگ غدیر کا وعدہ؟ تو یہ چیز بھی جو ہے بہت ہی شارٹ طریقے سے بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ۔ یہ اگر کوئی نیا آیا تو میں بتا دوں کہ یہ بات ہو رہی ہے اس فلم کی جو کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی، سیدہ کائنات کی سیرت پہ بنی، دا لیڈی آف ہیون، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ سیدہ کائنات کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ کچھ بھی کرو انہیں روکو، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں لوگ جمع ہو رہے تھے بیعت کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو ہی خلیفہ رسول مانیں گے، جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ لوگ اکٹھا ہو رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر۔ تو یہ بات کی جناب کو پتہ چلی تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے تو دھمکی دی، آ کے کہا کہ علی سے کہو کہ آ کے ابو بکر کی بیعت کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں آئیں گے، بار اس کی دوسری تیسری بات کے بعد، اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ کون کہہ رہا؟ جلال کے مالک حضرت عمر، جلال والے حضرت عمر۔ اس کا کوئی نہیں انکار کر سکتا، کوئی نہیں، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ وہابی۔ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر نے سیدہ کے گھر کے باہر کھڑے رہ کے دھمکی دی یہ دھمکی۔ یہاں تک تو سب نے لکھا دھمکی دی، اب آگے کی بات بعد میں، پہلے دھمکی تک تو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس دروازے پہ آ کے دھمکی دینا کہ جس دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے ہو اور سلام پڑھ رہے ہو، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، جس در پہ آ کے نبیوں کا سلطان سلام پڑھے، جس در کا، جس دہلیز کا احترام نبیوں کا سلطان کرے، کم سے کم سنت رسول ہی سمجھ کے حضرت عمر کو غیرت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توہین کی۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی علامہ ہو یا کچھ بھی ہو، انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لکھ کے گئے ہیں بڑے، آپ کے چھاپ دیا ہے آپ کے بڑوں نے، اور اب بھی وہ کتابیں بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر، انکار نہیں کر سکتے آپ۔
بخاری مسلم کا استاد، یہ جو آپ کی صحیح بخاری قرآن کے بعد کی سب سے بڑی کتاب جسے آپ مانتے ہیں اہل سنت میں، ان کا استاذ امام ابی بکر ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب المصنف، اس میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے دھمکی دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ خلفاء میں جلال الدین سیوطی نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا لہجہ جو تھا، ان کا جو انداز تھا، ان کا جو مزاج تھا، وہ دے سکتے، وہ ایسا کام کر سکتے، ان کا ذہن اتنا تیز تھا، گرم مگج کے تھے، گرم مگج کے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ انکاری تو یہ بھی نہیں، انکاری آپ کے بڑے بھی نہیں، تو پھر آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ملا جی، انکار نہیں کر سکتے. آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں انکار نہیں کر سکتی. آپ کے بزرگ یہ سب لکھ مار کے گئے، اب بھگتو. شیعوں پہ تم تان کر دو، ایسی 4 فٹ کی لمبی زبان نکال کے گالیاں بکتے ہو. ان کے بارے میں کبھی آپ کی زبانیں تو نہیں کھلتی اور نہ کھلے گی، اس لیے کہ یہ آپ کے بڑے پھنس جائیں گے. آپ اگر ان سے آپ نے دامن چھڑا لیا تو سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کی بنیادیں تو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ٹکی ہی ہوئی آپ کی بنیادیں ان لوگوں پر. سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، دروازے کو آگ لگائی گئی، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے ان باتوں سے، یہ لکھا ہے، یہ باقاعدہ لکھا ہے، میں پچھلے سال سب کچھ بیان کر چکا ہوں. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ سیدہ کے گھر پہ کس نے حملہ کیا؟ حضرت ابو بکر نے کروایا، حضرت ابو بکر نے. لیکن آیا تھا کون آگ لے کے، لکڑیاں لے کے؟ حضرت عمر. حضرت عمر آئے تھے جنہوں نے دروازے پہ سیدہ کائنات کی آگ لگائی. فرائض السمتین اہل سنت کی مقبول ترین کتاب ہے. علامہ ابراہیم خراسانی الجوینی، اہل سنت کے مقبول ترین کتاب، جس کا ترجمہ ہوا ہے اور اس کا نام ہے نور الثقلین. کتاب کا نام نور الثقلین ہے. فرائض السمتین، عربی نام فرائض السمتین اور اس کا ترجمہ نور الثقلین. تو اس میں بھی لکھا ہے، عربی کتاب میں، اردو میں تو وہ روایت ہی نکال دی، ترجمہ جب کیا گیا تو وہ روایت نکال دی. تو آپ دیکھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوحہ سیدہ کائنات کے لیے بات ہو رہی ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ اور آپ کے شہزادے سرکار محسن کی شہادت کو لے کر یہ فلمایا گیا. اور سب سے زیادہ تکلیف ہی مسلمانوں کو اس بات پہ ہوئی، مولا علی کہاں تھے. کتنا بےہودہ اور بے تکا سوال ہے آپ کا، کتنا بے تکا اور بے بنیاد اور واہیات سوال ہے کہ مولا علی کیا کر رہے تھے. اوہو، آپ نے انبیاء کی سیرت، کسی کی سیرت نہیں دیکھی. کسی بھی نبی پہ کوئی ظلم ہی نہیں ہوا، کوئی نبی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. آپ نے کسی انبیاء کی سیرت پڑھی؟ کسی نبی نے کسی سے کوئی بدلہ لیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر بازی کی گئی، آپ نے لیا بدلہ. جنگ احد میں دندان آپ کا زخمی ہوا، آپ نے لیا بدلہ. آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا. 2.5 سے 5 سال تک شیب ابی طالب میں رسول اللہ اور آپ کے سچے ساتھی، آپ کے اصحاب گھاس کھا کے زندگی گزارتے رہے، آپ نے لیا بدلہ. حالانکہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پہ آپ کی فتح حاصل ہو گئی آپ کو، تو حضرت عمر تھے جو تلوار لے کے نکلے، کاٹ ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، پتھاری پھرا ڈالوں گا، ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں ستیہ ناس کر دوں گا. آج بدلہ لینے کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آج بدلہ نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے. تو رسول اللہ نے کبھی لیا بدلہ؟ وہ رسول کے جو فرش پہ کھڑے رہ کے عرش پہ، آسمان پہ لہراتا چاند اپنی انگلی کے اشارے سے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے.
تو انہیں ہجرت کر کے مکہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ مشرکوں کے گلوں کی طرف وہ اشارہ کرتے گردنیں نہ کٹ جاتی؟ اختیار تو رسول خدا کے پاس بھی تھا، وہ رسول کہ جو انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتا ہے، تو کیا اس کے اشارے سے مشرکین زمین میں نہیں دھس سکتے؟ کیوں نہیں دھسایا؟ اگر ہم آپ پہ سوالوں کا اگر سلسلہ شروع کر دیں تو جناب آپ کا حال بہت ہی برا ہونے جا رہا ہے۔ پھر تو بہتر یہ کہ آپ اپنی حدوں میں رہیں اور آپ اس مصلحت کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا فرمان، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا، یا علی آپ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد دلائی کہ مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمر کو یہاں گریبان سے پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا میرے مولا نے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو تجھے زمین میں کھونس دیتا، تجھے زمین میں گاڑ دیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ کا وہ وعدہ؟ میں چونکہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ رسول اللہ نے خود سے آخری وقت میں وعدہ لیا تھا، یا علی میرے بعد یہ لوگ تم سے بغض کا اظہار کریں گے، نفرت کا، کینے کا اظہار کریں گے، مگر آپ صبر کرنا۔ صبر علی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو، صبر حذیفہ ضرور سمجھیں گے آپ، صبر علی نہیں سمجھیں گے۔ تو رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، یا علی میرے بعد صبر کرنا۔ اور یہ بھی میں چونکہ بتا چکا ہوں کہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کی مثال دے کے آپ نے بتایا تھا کہ جیسے ہارون نے صبر کیا تھا، ویسے چونکہ میں مثل ہارون ہوں اور رسول مثل موسیٰ، رسول نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، جیسے ہارون سے حضرت موسیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد صبر کرنا، میرے بعد صبر کرنا۔ تو جیسے ہارون نے صبر کیا ویسے میرے مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام میں نے صبر کیا۔ تو یہ تو آپ کے تو پرانے سوال ہیں، کئی برسوں سے آپ ایک ہی گھسے پٹے، کئی برسوں سے، کئی صدیوں سے گھسے پٹے سوال آپ لے کے بیٹھے ہوں، خود ہی مارا ہے، خود ہی پیٹتے ہیں، خود ہی یہ کرتے ہیں۔ آپ ہسٹری چیک کریں۔ ہم کہتے ہیں جس نے بھی امام حسین کو شہید کیا، جس نے بھی بلانتی ہے، آپ بھی جھوم کے کہیں بے شمار، ہم بھی جھوم کے کہیں بے شمار۔ پھر یہیں تک نہ رکیں، تھوڑا اور بھی آگے بڑھیں۔ جس نے بھی امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا، کروایا، جو بھی تھا، تم بھی جھوم کے کہو بے شمار لعنت، ہم بھی جھوم کے کہیں بے شمار لعنت۔ اور آگے بڑھیں۔ جس نے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی، جو بھی تھا یا تھی، تم بھی جھوم کے کہو بے شمار لعنت، ہم بھی جھوم کے کہیں بے شمار لعنت۔ اس لیے کہ علی سے جنگ، رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے جنگ ہے، مجھ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ علی کا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ علی کو گالی دینا، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے مجھے گالی دی فقط سب اللہ، اس نے اللہ کو گالی دی۔ تو پھر جس نے علی کو گالی دی، دلوائی، علی سے لڑائی کی، کروائی، علی سے جنگ کی، کروائی، تم بھی جھوم کے کہو بے شمار لعنت، ہم بھی جھوم کے کہے بے شمار لعنت۔ شرم کس بات کی؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ جب اللہ اپنے قرآن میں اور رسول اپنے فرمان میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت فرماتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ چلو اور بھی آگے بڑھیں، آپ رکے نہیں، لعنت کا سلسلہ تو چالو رہے گا، یہ جاری رہے گا۔ جس نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا، اس پہ آپ بھی جھوم کے کہیں بے شمار لعنت، ہم بھی جھوم کے کہیں بے شمار لعنت۔ جس نے سیدہ کائنات کا حق غصب کیا، آپ کو غضبناک کیا، جس حدیث کو میں نے موضوع سخن قرار دیا، وہ چونکہ اب باری آ رہی ہے، موقع مل رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہاں پہ ویلڈنگ نہ کریں آپ کہ میرے جسم کا ٹکڑا، نہ، یہ ویلڈنگ بازی نہ کریں، یہ آپ اپنے گھروں میں رکھیں۔ اگر آپ کے دروازے باریاں اگر وہاں پہ کہیں ٹاکا واقع لگانا ہے تو آپ وہاں پہ ویلڈنگ کریں، حدیث کے معاملے میں نہیں۔ یہاں پہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ میرے جگر کا اور میرے کلیجے کا، ایسا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، فاطمہ حجت خدا کا ٹکڑا۔
اللہ کی رضا کا ٹکڑا. اور المستدرک علی الصحیحین میں یہاں تک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اب جس پہ اللہ ناراض، جس پہ اللہ غضبناک، اس پہ اللہ لعنت فرماتا ہے. وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ. جس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اللہ اس پہ لعنت بھی فرماتا ہے، اس پہ عذاب عظیم، اسے عذاب عظیم میں مبتلا فرماتا ہے. تو پھر جس پہ اللہ لعنت کرے اسے آپ بھی بے شمار کہہ دیں، ہم بھی جھوم کے بے شمار کہہ دیں. حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی. اہل بیت کو جس نے ناراض کیا، آپ اس کتاب سے اپنی جان کب تک چھڑوائیں گے؟ نہیں چھڑوا سکتے. یہ قبر تک آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے آئے گی، اور ہم بھی ساتھ لے کے چلیں گے. میاں کہیں نہیں جائیں گے، یہ کتابیں نہیں چھوڑیں گے ہم، اس لیے کہ یہ آپ کے ہی کام آئیں گی. ہمارے تو کام آ ہی رہی ہے. آپ کے کام اس لیے آئے گی کہ آپ کو ہدایت کا راستہ ممکن ہے کہ اسی سے مل جائے. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ کائنات کس سے غضبناک ہو کر گئی. نام لکھا ہے حضرت ابو بکر و عمر کا، پڑھ لیجئے. اور پھر وہ تمام احادیث جو سیدہ کائنات، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ سیدہ کے فضائل کے تو قائل ہیں، آپ حق کے تو قائل ہیں، مگر جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے قائل نہیں ہیں. یہی تو مصیبت ہے آپ کی. چلو بات کو اور آگے بڑھاتے، طویل نہ ہو جائے. تو سیدہ کائنات کا درجہ لانے میں سر فہرست حضرت ابو بکر و عمر کا نام ہے. اور اس پر میں 10 کتابیں اہل سنت کی پیش کر چکا کہ جس میں جو ہے حضرت ابو بکر نے خود نے یہ اقرار کیا کہ کاش میں فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ توڑتا. آخری وقت میں جب وہ مرنے لگے، وہ بستر میں آ گئے، جب ان کی حالت بالکل مرنے کے قریب ہو گئی، تو انہیں پھر یاد آیا کہ واقعی میں نے کچھ زندگی میں غلطیاں کی ہیں، جن میں وہ ایک یہ کہتے کہ کاش میں نے سقیفے میں خلافت قبول نہ کی ہوتی. آپ جسے خلیفہ برحق مانتے ہیں، حضرت ابو بکر خود اسے خلافت نہیں مانتے، خود اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے خلیفہ برحق تو پھر وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ کہتے کہ کاش میں نے سقیفہ میں خلافت قبول نہ کی ہوتی. اب کر لی اور بھگت رہے. اور انہوں نے کیا کہا آخری میں کہ کاش میں نے سیدہ کائنات کا دروازہ نہ توڑا ہوتا. یہ لکھا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اہل بیت کو ہٹا کر آپ کسی اور کو صدیق اور صدیقہ بنانے لگیں گے تو حق آپ کے پیچھے آپ کو جھنجھوڑ کے بتائے گا بکواس نہ کر. صدیق اکبر علی ہیں اور صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا ہیں. حق جھنجھوڑ کے بتائے گا آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ آپ حق تسلیم کریں نہ کریں، یہ الگ بات ہے. اس کے بعد مولا کے گلے میں رسی، یہ بھی ایک منظر اس میں دکھایا گیا کہ مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی. میں چونکہ بتا چکا کہ مولا نے صبر کیوں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے وعدہ لیا تھا اسی موقع کے لیے کہ یار ہی صبر کرنا، ورنہ تو علی نے جمل، صفین اور نہروان میں تلوار اٹھائی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ لیا تھا. مومنین سے گزارش ہے جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہ. تو مولا نے اس لیے صبر کیا. اگلی بات، مولا کے گلے میں رسی، تو یہ بھی فلمایا گیا. اب آپ دیکھیں الامامت و سیاست اور الزہرا، یہ دونوں کتابیں یہ چیز میں یہ لکھا ہے اہل سنت نے کہ مولا کو جبراً گھر سے لے جایا گیا. یہاں تک تو اہل سنت میں ملتا ہے جبراً مولا کو گھر سے لے جایا گیا. اب جبراً آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں، آپ اپنے محلے کے بڑے عالم سے پوچھیں، آپ کسی اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں، پیش نماز سے پوچھیں، جبراً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبردستی. آپ چلو گلے میں رسی کے قائل نہ صحیح، لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جبراً زبردستی لے جانا. اب آپ کو پتہ ہے کہ زبردستی کیسے لے جایا جاتا ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں
کہ زبردستی کیسے کسی کو لے جایا جاتا ہے. استقبال کرتے، پھول ہار کرتے کرتے اور راستے میں پھول بچھاتے بچھاتے قصیدہ پڑھتے پڑھتے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں. جبرن لے جایا گیا مولا کو. اور جب میرے مولا کو لے جایا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اب دیکھیں یہ بھی کتاب میں اگر لفظ نہ ہو تو پھر میں مجرم ہوں. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی شیخ صاحب کی بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو مولا نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے بھائی کو قتل کر دو گے. بات یہاں تک نہیں رکی. حضرت عمر نے پھر آگے سے جواب دیا کہ ہم تمہیں اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں، رسول کا بھائی تسلیم نہیں کرتے. کس حد تک بغض ہے ان کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کس حد تک بغض ہے. اب یہ اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں کتنا حسد ہے اہل بیت سے، کتنا بغض ہے ان اہل بیت سے. اور یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے. الامامت والسیاست کا خصوصاً میں حوالہ دیتا ہوں، اور یہ کوئی آج کل کی 100-200 سال پرانی کتاب نہیں ہے. یہ 1168 سے 1170 سال پرانی کتاب ہے یہ. یعنی اب چونکہ 30 سال کے بعد 1200 کے قریب ہونے کو ہے. تو یہ اتنی پرانی کتاب ہے، اتنی قدیم. اور اہل سنت کے بڑے بڑے اماموں نے اس کتاب کو، مورخین نے اس کتاب کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی میں یہ سکہ تھا، یہ صحیح تھا، یہ عالم. اور اس کی کتاب بھی الامامت والسیاست لائق اعتبار ہے. اس کے بعد اہل بیت کے حق کو غصب کیا گیا، اہل بیت کے حق کو لوٹا گیا، فدق پہ قبضہ کیا گیا. سیدہ کے وہ جو نوکر چاکر فدق کی زمین پہ کام کرتے تھے انہیں ہٹا کے حضرت ابو بکر نے اپنے کاریگر لگا دیے، اور پھر اس پہ قبضہ کرنے کے بعد وہ ٹھاٹ ماٹ سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے. سیدہ نے اپنے حق کے مطالبے کے لیے قرآن سے آیتیں پیش کی، حدیثیں پیش کی، تحریر پیش کی، گواہ پیش کیے، مولا علی کو، مولا حسن حسین کو، ام ایمن کو، جناب سلمان فارسی کو. اتنے گواہوں کو پیش کرنے کے بعد بھی حضرت ابو بکر ایک گھسی پٹی سڑی ہوئی خود ساختہ گھڑی ہوئی روایت لے کے بیٹھے رہے کہ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ، جو چھوڑ جائیں صدقہ. مولا علی علیہ السلام نے بھی قرآن سے جواب دیا، سیدہ کائنات نے بھی قرآن سے جواب دیا. اب ان کے پاس ایک ہی روایت تھی جو وہ لے کے بیٹھے رہے، اور وہ قرآن کے بھی انکاری ہوئے، رسول کی تحریر کے بھی انکاری ہوئے. جس گواہوں کو عیسائی نہ جھٹلا سکے، ان جناب نے ہمت کر کے ان گواہوں کو بھی جھٹلا دیا. مباہلہ میں انہی رسالت کے گواہوں کو دیکھ کے عیسائیوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ کی قسم، مریم کی قسم، اگر یہ لوگ پہاڑ سے بھی اگر کہیں گے، دعا کریں گے کہ یہ جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے. عیسائی جن گواہوں کو مان گئے رسالت کی گواہی میں، ان گواہوں کو سیدہ کے حق میں نہ مانا گیا. تو آپ بتائیں کہ عیسائیوں سے بڑا لعنتی کون ہے؟ انہوں نے تو قدم پیچھے ہٹا لیے. لیکن جو منکر بن کے، جو تکبر سے، گھمنڈ سے ڈوبا ہوا، غرور میں بیٹھا ہوا، جس نے اہل بیت کو جھٹلا دیا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے. ہم تو فیصلہ کر چکے 7 سال 8 سال پہلے. اہل بیت کے ہر چھوٹے بڑے دشمن پہ خدا کی لعنت ہو. تو سیدہ نے اپنا حق کتاب خدا سے ثابت کیا، کتاب خدا سے. اس کے بعد ایک اہم حصہ، چھوٹی سی 30-35 سیکنڈ کی ایک، اس میں جو ہے ایک منظر انہوں نے فلمایا ہے کہ ایک دیگ پک رہی ہے اور اس میں یہ لوگ کھانا پکا رہے ہیں، اور پھر نیچے اگر آپ دیکھیں تو سر ہے، سر. یہ بڑا ہی مختصر انہوں نے بالکل 30-35 سیکنڈ کے حصے میں انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے. یہ واقعہ ہے مالک ابن نویرہ کا. یہ مالک ابن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کے سر تھے کہ جنہیں کاٹ کاٹ کے خالد بن ولید جنہیں مسلمان سیف اللہ کہتے ہیں. ارے جناب کردار چیک کریں آپ، جسے چاہے سیف اللہ، جسے چاہے صدیق اکبر، جسے چاہے فاروق اعظم، جسے چاہے غنی،
جسے چاہے صدیق. اب کیا بنا دیتے ہیں یار؟ آپ کو تھوڑی سی غیرت شرم حیا ہے یا نہیں؟ جب آپ کسی کی تعریف کریں تو کم سے کم اس کا پس منظر تو چیک کریں کہ واقعی میں یہ تعریف کے قابل ہے بھی یا نہیں. دیکھیں آپ خالد بن ولید کو آپ سیف اللہ کی تلوار کہتے ہیں، اللہ کی تلوار. آپ تاریخ میں چیک کریں کہ اہل سنت کے اماموں نے، مورخوں نے، محدثین نے یہ جناب کا کیا کریکٹر لکھا ہے. خالد بن ولید کو جب جو ہے مالک ابن نویرہ کی طرف زکوٰۃ وصول کے لیے یہ زکوٰۃ وصولی گینگ ہے، حضرت ابو بکر نے گینگ بنائی زکوٰۃ کی، تو جناب چلے حضرت خالد بن ولید اور پھر جو ہے وہاں جا کے ہلہ مچایا انہوں نے اور مسلمانوں کو قتل کیا. یہ یاد رکھنا، صحابہ کی توہین پہ ہم کافر، اور صحابہ کے قتل کرنے پہ، قتل کروانے پہ خالد بن ولید بھی رضی اللہ، حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ. مرحبا آپ کے انصاف پر مرحبا. ہم صرف نہیں مانتے، ہم کافر. بڑھیا. اور خالد بن ولید صحابیوں کو قتل کر کے، صحابیہ کی عزت لوٹ کے رضی اللہ، اور حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ. اجتہادی خطا، اس کے بعد اجتہادی خطا کہہ دیا. تو وہ جو سر ہیں وہ مالک ابن نویرہ اور آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے ساتھیوں کے سر ہیں، جو صحابی تھے، جو مسلمان تھے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کا خلیفہ مانتے تھے، حضرت ابو بکر کو نہیں. انہوں نے انکار کر دیا، ہم اسے زکوٰۃ کیوں دیں، ہم تو خلیفہ ہی نہیں مانتے رسول کا. رسول کا خلیفہ صرف علی ہے. مروا دیا، اور مارنے والا بھی رضی اللہ انہیں، اور انہیں شہید کروانے والا، قتل کروانے والا بھی رضی اللہ. بڑھیا. تو یہ مالک ابن نویرہ کا تھا. اس کے بعد آخری میں جو ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے مصائب میں دکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک پیڑ کے نیچے مدینے کے باہر، آپ کو مدینے میں نہیں رونے دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو اسی سے تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے سیدہ سے کہو کہ کوئی وقت رونے کا مقرر کر لیں، یہ رات اور دن کیا رونا لگا رکھا ہے، کسی اور جگہ پہ جا کے روئیں. سیدہ کے رونے سے تکلیف ہمیں ہوتی ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو ایک پیڑ کے نیچے آپ بٹھاتے تھے، وہاں پہ آپ گریا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر دیکھا کہ سیدہ کائنات وہاں گریا کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، اس پیڑ کو بھی کاٹ دیا کہ اس کے نیچے فاطمہ بیٹھنی بھی نہیں چاہیے. وہ پیڑ کاٹ دیا. اس کے بعد میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک حجرہ بنایا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے. ابھی پچھلے کئی عرصے تک یہ چیز تھی، اور پھر جو ہے یہ یہودی حکمرانوں نے، خناسوں نے، یہ سعودی و یہودیوں نے اس حجرے کو شہید کر دیا، بیت الحزن، کہ جس میں سیدہ کائنات گریا فرماتی تھی. سیدہ کائنات کو رونے تک نہ دیا گیا. یہ چیز بھی اس میں فلمائی، اور یہ واقعی میں یہ سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہے. آپ اسے تسلیم کریں تب بھی، اسے تسلیم نہ کریں تب بھی. مولا علی علیہ السلام نے خود 42 روایتیں 40 اور 70 قبروں کی، اس میں تعداد نہیں دکھائی، لیکن دکھایا گیا ہے کہ کافی تعداد میں مولا نے قبریں بنائی ہے سیدہ کائنات کی. ایک چیز یہ کہ کچھ لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خود نماز جنازہ سیدہ کائنات کی پڑھائی. آپ کو تو شرم آنی چاہیے، مگر شرم تم کو مگر آتی نہیں. خبر تک نہ کی گئی. اس بخاری میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر و عمر کو خبر تک نہ کی، اور رات ہی کو آپ کو دفنا دیا. مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. مولا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حق کے طرفداروں میں آپ کو اور ہمیں بھی شمار فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.